اللہ کے در پر جا کر زاروں قطار آنسو بہانے کے بعد، ہم اپنے سارے مسئلے اللہ کے سپرد کرنے کے بعد، اپنی ساری غم و تکلیف کو بیان کرنے کے بعد، جب ہم خود کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، تو ایک نئی امید کے جگنوں کے ساتھ ہم جی اٹھتے ہیں۔ طویل سجدوں میں بہتے اشکوں اور دعاؤں کی تڑپ کو دیکھ کر خدا کے کن فیکون کی وہی صدا اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور ہماری صدیوں کی کہانی پل بھر میں مکمل ہو جاتی ہے اس کے ایک فیکون کہنے سے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے پناہ خاموشیاں لے کر اس سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری کو لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ تمہارا استقبال کرتا ہے اور اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، بہت ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پر لے جاتے ہیں، اسی رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کے ماں کی طرف بھاگتا ہے، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے تو کوئی اور درد نہیں ملتا، جب کوئی سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ ہونے لگتی ہیں، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اور وہ رحمان اور رحیم بادشاہ سمیٹ لیتا ہے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کی سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت کے آگے ہر محبت ناقص ہے، جس کو منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو ہی کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی ہماری محبت ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کریں، جب کوئی ساتھ نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود ہی بہنے لگتے ہیں، اس لیے خود کو تنہا مت محسوس کیا کریں۔ اپنے ہر درد کو، ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو دعا میں تبدیل کر لیں، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار بھی ہے۔ جب بھی کسی کام میں مشکل آئے اور کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے دعا کیا کریں، اور پھر دیکھیں آپ کے لیے کیسے راستے بننا شروع ہوتے ہیں۔ دل کی ہر بات کہی نہیں جا سکتی، شاید اسی واسطے اللہ نے خاموش آہیں اور سسکیاں بنائی۔ اور پتہ ہے کیا اللہ کی سب سے خوبصورت عادت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ ہمیں رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ بھی یاد نہیں کرواتا، پکاتا نہیں ہے، وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے۔ اگر تو کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھے ہو تو یقیناً ضرور ہوں گے وہ معجزے۔ جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے اور اتنا تڑپ کر اللہ کو پکارو گے تو کیوں نہیں سنے گا وہ؟ معجزے تو انہی کے لیے ہوتے ہیں جو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا وہاں تھوڑا اور صحیح، اللہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا، تم کچھ دیر مانگو تو صحیح۔ یہ صبر تو بس معجزے رونما ہونے سے پہلے کا منظر ہے۔ سنو،
بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو۔ باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ تم تو اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو۔ اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو۔ تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کے پاس چلے آؤ، اس سے مانگو۔ دعا اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی تو یاد رکھو، رب نے دعا اسی لیے تمہاری جھولی میں ڈال دی ہے کہ تم۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں نوازا بھی تو ہے۔ جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگے دعا۔ دعا جیسی خوبصورت نعمت، کیونکہ اس سے ہمارا مانگنا ہی تو اسی کو پسند ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پر بھاری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے۔ اگر اس پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف دعا۔ بس دعا ہی ہے جو مقدر پر حاوی ہے۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو وہ جانتا ہے کہ تم مانگ رہے ہو، ابھی نہیں مل رہا تو انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا۔ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں؟ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آنے والے بہترین دن عطا فرمائے، تمہارے دل میں خوشی کا ہر بند دروازہ کھول دے، اور اللہ تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دے جو تمہارے حق میں بہترین، مستقیم اور باعث سکون ہو۔ اللہ پاک اس انتظار کو مختصر کر کے آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرمائے اور اپنی بیش بہار رحمتیں عطائیں آپ کی زندگی کا مقدر کر دے۔ آمین ثم آمین۔